یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ مسیح خداوند میں آپ کا خادم پاسٹر پرویز سیمول آج پھر ایک نئی صبح میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج مورخہ 7 جون 2020 یعنی اتوار کا دن ہے۔ پورا ہفتہ خداوند نے ہماری بڑی حفاظت کی، ہمیں ہر مشکل ہر پریشانی سے بچا کے محفوظ رکھا۔ آج اتوار کی صبح آئے ہم سب مل کر مقدس پاک کلام میں سے دیکھیں گے، عہد جدید میں سے مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6 باب 6 آیت۔ عزیزو، کلام اقدس میں یوں لکھا ہے، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئے عزیزو، ہم سب مل کر آج اس آیت کو پاک روح کی رہنمائی میں سیکھیں گے۔ پوشیدگی میں دعا کر۔ عزیزو، خدا کے ہر فرزند کو خدا کے ساتھ تنہائی میں کچھ وقت گزارنا چاہیے، بغیر کسی ایسی جگہ اور وقت کے۔ ہم ایک مستقل اور شخصی دعائیہ زندگی کو فروغ نہیں دے پائیں گے۔ پوشیدگی میں دعا اپنے ایمان کو چھپانے یا مسیح کے پیغام کو اپنی ذات تک محدود رکھنے کی بات نہیں ہے۔ یہ مسیح خداوند کے ساتھ ہمارے شخصی طلب کے بڑھنے اور اس کے روح کی آواز کو جان لینے کی بات ہے۔ جب وہ ہماری رہنمائی کرتا اور ہمیں سکھاتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی بھی اپنی تنہائی کی جگہ تھی۔ آپ مقدس متی کے 4 باب 23 آیت کو دیکھیں۔ مقدس مرکز 1 باب 35 ہے۔ مقدس لوکا 4 باب 45 ہے۔ پھر 5 باب کی 16 ہے۔ پھر 6 باب کی 12 ہے۔ عزیزو، تنہائی میں دعا کرنا خاص
اہمیت رکھتا ہے۔ نمبر 1، صبح کے وقت، تاکہ ہم اپنا سارا دن خدا کے سپرد کر سکیں اور اپنے ذہنوں میں اس کی سوچیں لیے ہوئے اپنے دن کا آغاز کر سکیں۔ نمبر 2، شام کے وقت، تاکہ ہم سارے دن میں خدا کی مدد کا شکر ادا کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ وہ آج کے دن کے ہونے والے تجربات سے ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ نمبر 3، جب بھی روح القدس ہمیں دعا کرنے کے لیے ابھارتا یا اکساتا اور تحریک دیتا ہے، تو بعض اوقات ہمارے اپنے حالات کے لیے ہوتی ہے اور اکثر اوقات وہ دعا دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ شخصی طور پر وقت گزارتے ہیں تو وہ ہماری دعا کا جواب دے کر اور اپنی حضوری کے گہرے احساس اور ابدیت کے حقیقی جلال کے ساتھ ہمیں کھل مکھلا اس کا اجر دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ آپ مقدس متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 6 باب کی 9ویں آیت کو دیکھیں۔ خدا بطور باپ ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے۔ عزیزو، آج ہم سب کو اپنے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اس کے اظہار کے لیے خدا کی طرف سے ایک شاندار دعوت ہے۔ حتیٰ کہ جب ہمارے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، وہ ان لمحات میں اپنے روح کے وسیلے سے ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ شاندار قریبی گفتگو جو کہ خدا نے ہمارے اندر اپنی قیمتی روح کی وجہ سے قائم رکھی ہے، یہ کسی بھی انسان یا گھمنڈ کی وجہ سے خراب نہیں ہونی چاہیے۔ دعا ہماری بیچارگی کو اظہار کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قادر مطلق خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ اور زیادہ گہرا کرنے کے لیے ہے۔ تو آئیں آج صبح اس اتوار میں ہم اپنے آپ کو گہرے طور پر خدا کے ساتھ لے کر چلیں، اور دعا کے لغوی مطلب بھی یہی ہے، خدا سے باتیں کرنا۔ کیوں نہ ہم ایک ایسا وقت ڈیسائیڈ کریں جس میں ہم خدا کے ساتھ وقت گزاریں۔ خداوند آج اتوار کی اس صبح مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آئیں عزیزو دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، ابا، خدا کے شاندار تحفے کے لیے تیرا شکر ہو۔ میرے دل
और मेरे अल्फाज सुनने के लिए तेरा शुक्र हो। मुझ दूर नहीं बल्कि करीब रहने के लिए तेरा शुक्र। मुझे तब माफ करना जब मैं तुझे वैसे ना पुकारूं जैसा कि मुझे करना चाहिए, या मैं तेरे सुनने वाले कानों को मामूली जानूं। ऐ मेरे खुदा, इस वक्त पूरी दुनिया तुझे पुकार रही है, तुझे याद कर रही है। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे अब्बा, ऐ मेरे आसमानी बाप, अपने लोगों की पुकार को सुन। आज कोरोना के सब मरीजों को आजाद कर दे। जितने सीरियस हैं उन्हें जल्द से जल्द अच्छा कर। जो अच्छे हो चुके हैं शुक्रगुजारी करते। जो इस जहान फानी से कूच कर गए हैं, हम उनके लिए और उनके खानदानों के लिए तसल्ली, तशफी, इत्मीनान की दुआ करते। तमाम मुल्कों की सलामती की दुआ करते। यरूशलेम की सलामती चाहते। तमाम कलीसियाओं की, आलमगीर कलीसिया की सलामती की दुआ करते। मैं तमाम बिशप साहबान, पास्टर्स के लिए, पादरी साहबान के लिए, एवेंजलिस्ट, फादर, सिस्टर्स, मनात, जो भी तेरी खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं, उन सब के लिए बरकत चाहते। हम सबको खलूस दिल अता फरमा। हम सबको मोहब्बत करने वाला बना, ताकि हम प्यार और मोहब्बत में रहकर एक दूसरे के लिए बिला नगा दुआ करें। ऐ खुदा, इस जमीन को पाक कर, इस जमीन से गुनाह को खत्म कर, इस जमीन से लानतों को खत्म कर, हम सबको पाक कर, ताकि हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें। इस वक्त जितने मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो हर रोज अपने दिन का आगाज तेरे कदूस नाम के वसीले से करते, तो उनकी बड़ी मदद करता है। और जो नहीं करते, मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि वो आज ही से अपने दिन का आगाज तेरे कदूस नाम के वसीले से करने वाले बने। तेरे कलाम को पढ़ा करें, तेरे कलाम की जो हदायत है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। सब पर रहम कर, फजल कर। सो हम इस इतवार के दिन का आगाज खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के वसीले से करते हैं। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सबके साथ हो। आखिर में यही दरख्वास्त करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि आने वाले नए पैगाम आपको बर वक्त मिल सके। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने खानदान के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट्स करते हैं, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।